أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم۔ آج کے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو سیشن میں آپ سب کو السلام علیکم، اور ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے باادب ہو کر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ مکمل توجہ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو کر یہاں حاضر ہوں گے۔ یہاں حاضر رہیں تاکہ ہم مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ کتاب بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے لکھی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اپروول کے بعد۔ اس سے اس کتاب کے مقام، اس کی قدر و اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے انوارات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سب اپنے مائک آف رکھیں، اور سیشن کے بعد جب آپ کو اپنا حاصل تفکر پیش کرنے کی دعوت دی جائے تو ہینڈ ریز کیجئے، اور اپنی بات کرنے پر مائک آن کر کے بات کر سکتے ہیں۔ بات مختصر اور جامع انداز میں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبرز اپنا حاصل تفکر پیش کر سکیں۔ ہم اس کتاب کو صرف ایک کہانی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے پیغام کو اپنی عملی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور بہتر بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اب سیرت النبی، اب اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو سیشن کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں رخسانہ میم کو دعوت دیتی ہوں۔ جی میم۔ بہت شکریہ علیبہ جنید صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وسلام علی المرسلین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم، معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لائیو سیشن میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سیشن میں کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 3 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان منظوری کے بعد لکھی جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے۔ اس کتاب میں انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، یا ان مبارک ہستیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ان قصوں میں کیا حکمتیں ہیں، کیا راز ہیں، کیا قوانین پوشیدہ ہیں، ان سب کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سب کے بارے میں ایک بہت ہی منفرد اور خوبصورت انداز میں بات کی ہے، اور ہمیں ایک مختلف زاویے سے سمجھایا ہے جناب حضور خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے۔ جیسے کہ اس سیشن کا نام ہی اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ سب یہاں موجود ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے اس سیشن میں اکٹھے ہونے کا؟ بس ایک ہی خواہش ہے کہ کسی بہانے، کسی ذریعے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی، نکمے اور ناکارہ لوگوں کو بھی دائمی حضوری نصیب ہو جائے۔ بس یہ ادنا سی ایک کوشش ہے۔ مقصد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتصال ہے۔ جیسے کہ سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاؤ اور سلامتی پاؤ خوب سلام سے۔ اگر اتصال نہیں ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ زندگی تو بیکار ہو گئی۔ تو آئیے
اپنے آپ کو سراپا التجا بنا کے اس سیشن میں شامل رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ پنجتن پاک ہم پہ نگاہ کرم فرمائے ہوئے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہم سب پہ ہے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں پریویسلی حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے جو پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود تھے یا نہیں بھی موجود تھے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں آپ کو کیا حکمت، کیا راز، کیا قانون پوشیدہ نظر آتا ہے، ہمارے ساتھ اس حوالے سے مختصر سے کچھ پوائنٹس شیئر کر لیجیے۔ اس کے بعد پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آئیں گے جو کہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ جی اصغر صاحب بسم اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ وعلیکم الرحمن السلام۔ الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ہم نے پڑھا ہے وہ 2 کلاسوں جتنا بڑا ٹاپک تھا اور ہم نے ایک ہی میں پڑھا تھا۔ بہت وسعت والا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کے نا چند نقطے میں بات پوری ریوائز ہو جائے۔ قوم بنی اسرائیل نے حضرت یرمیاہ علیہ السلام کی تعلیمات کو جب قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ نے یعنی حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے مکافات عمل کے تحت غلامی کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اس وقت کے بادشاہ بخت نصر نے ارض مقدس پر حملہ کیا، تورات کے تمام نسخے جلا دیے اور اسرائیلیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ ان میں کم سن حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حالت اسیری ہی میں یعنی جب وہ قید کی حالت میں تھے، حضرت دانیال علیہ السلام نے حضرت عزیر علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ بخت نصر نے علم اور دانشور افراد کو اپنے تخت سے منسلک کرنے کا پروگرام بنایا، دعوت دی۔ دعوت کے دوران بخت نظر کی نظر حضرت عزیر علیہ السلام پر پڑی اور وہ آپ سے متاثر ہوئے اور آپ کو بابل کا گورنر بنا دیا۔ اب بابل جو شہر کا ڈیزائن بخت نظر نے اس طرح کیا تھا کہ اس کو کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی تھی۔ اس کی وسعت نظری یہ تھی کہ بابل دارالحکومت تھا، اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ دشمن دارالحکومت کو عبور نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دیواریں، 56 مائل کا ٹوٹل ریڈیس تھا۔ 3 بڑی دیواریں تھیں۔ پہلی دیوار جو تھی 320 فٹ اونچائی، 80 فٹ چوڑی اور اس میں 100 دروازے تھے جن کو کاپر سے مضبوط بنایا گیا تھا۔ دوسری دیوار 38 فٹ کے فاصلے پر 25 فٹ موٹی، تیسری 12 فٹ کے فاصلے پر 12 فٹ موٹی تھی۔ یہ 3 دائرے تھے جس کو عبور کرنا، چڑھ کے اوپر آنا دشمن کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 360 مینار برابر کے تقسیم کے پر 360 مینار بنائے گئے تھے ریڈیس میں، اور اونچائی پر معلق باغات بنائے تھے اور پانی کا ایسا محیر العقل نظام بنایا کہ پانی نیچے سے اوپر تک پہنچ جاتا تھا باغوں میں۔ تو بخت نصر جو ہے نا اپنی طرف سے یہ اس نے کیا تھا اپنے دیوتا مردوک بت کے لیے نظر و نیاز کا خدمت کا نظام بنایا جو دشمن کی پہنچ سے دور تھا، اور نیلے رنگ کی اینٹوں سے اس طرح سیٹنگ کی کہ سورج کی روشنی جب وہاں پڑتی تھی تو وہ روشنی منعکس ہو کے پورے شہر کو احاطہ کر لیتی تھی۔ اس عظیم الشان نظام کو مرتب دینے کے بعد بخت نصر کی نظر میں یہ ناقابل شکست طاقت عقل کا مظاہرہ تھا۔ گورنر بنتے ہی حضرت عزیر علیہ السلام نے تمام دستور کو معطل کرنے کا حکم دیا اور خدائے واحد کی اطاعت کا حکم جاری کیا، جس کو سن کے بخت نصر غصے سے بھر گیا اور اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا پروگرام بنایا۔ آگ سے جب حضرت عزیر علیہ السلام صحیح و سلامت باہر آئے تو بخت نصر نے آپ پر ایمان لے آیا اور اپنی عقل کو سرنڈر کر دیا۔ عزیر علیہ السلام نے دوبارہ ارض مقدس پر بیت المقدس کی تعمیر کی۔ قوم کی فرمائش پر آپ نے رب تعالیٰ سے درخواست فرمائی تو تورات کے نسخے آپ پر نازل ہوئے جو کہ آپ نے قوم کو لکھوا دیے۔ ایک بستی سے جب آپ کا گزر ہوا تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ اٹھائے گا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ کروایا۔ 100 سال کی موت کے بعد آپ کو اٹھایا، آپ کا کھانا محفوظ رہا، آپ کے گدھے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ریسٹور کیا گیا، حیات ممات کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اور ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی حکمت میں ڈیپ فریزر کا مشاہدہ، سائنسی طور پر سانس کی ترتیب، ٹائم اسپیس کا قانون، مائکرو ویو فریکوینسی۔ آکسیجن ہی زندگی نہیں ہے، زندگی کے پیچھے اور
محرکات بھی ہیں۔ قرآن شعور اور لاشعور میں رات دن کا بدلنا، سویا ہوا آدمی زمان میں سفر کرتا ہے، یہ سب ہم نے پڑھا تھا۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی اشفاق احمد صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کی۔ میں اپنی مختصر سی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ وقت کے پیغمبر بھی اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح گزارتے ہیں، مصائب پریشانیاں جھیلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام مخلوق کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ وہ عام آدمی کے درجے پر رہ کر زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے ارد گرد کی عوام یا مخلوق بڑی آسانی سے آپ کے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ فہم و فراست، علم و حکمت پیغمبروں کی میراث ہے۔ آپ کی قابلیت، اخلاق، کردار، یہ سب آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتیں تھیں۔ ظاہری اسباب اپنا کر آپ شہر بابل کے گورنر مقرر ہو گئے۔ بخت نصر اور اس کی قوم نے مردوک کو خدا بنا رکھا تھا۔ اشتار اہل بابل کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے گورنر بنتے ہی بت پرستی کی باطل رسم ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت، توحید کا پرچار کیا اور شرک سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارض مقدس پہنچ کر اس کی تعمیر کا بھی انتظام فرمایا، اور توراتا کے تمام نسخے جو تلف کر دیے گئے تھے، اللہ نے آپ کے سینہ مبارک سے وہ علم دوبارہ جاری کر دیا، جس سے عوام الناس کے اندر آپ کی قدر و منزلت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں جو سب سے اہم بات یا نقطہ جو مجھے سمجھ آیا، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے علم کے حوالے سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 آپ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ نے اللہ سے یہ بات کی کہ آپ مردے کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ نے آپ کو مشاہدہ کرایا اور آپ کو باعث کیا۔ پھر دریافت کیا اللہ نے کہ آپ کتنی دیر یہاں رہے۔ قرآن میں ہم اس آیت سے آگے والی آیت کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی بات کی، تو اللہ نے کہا آپ کو یقین نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں قلب مطمئن کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ مردے کیسے زندہ کریں گے۔ اسی طرح ہم قرآن میں کافرین کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو ان کا بھی سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ جب ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ مختصر سی سمری تھی، میں نے چاہا کہ آپ سب سے شیئر کر دوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اشفاق احمد صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بہت ہی نکات اس میں پوشیدہ ہے، اور اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہم چاہیں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کبھی ہم اس کو دوبارہ سے پڑھیں اور اس کو مزید سمجھیں گے انشاءاللہ، اس میں پوشیدہ قوانین کو۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہمارے وہ پارٹیسپینٹس جو پہلی بار شامل ہو رہے ہیں انہیں بتاتے چلیں کہ آج حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ جو بہت طویل نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اسے کنکلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ کے نزدیک جو بھی کلکنگ پوائنٹ ہو، جو بھی نیا پوائنٹ ہو، یا جو بھی بات آپ کو اس میں لگے کہ شیئر ہونی چاہیے، آپ کا جو بھی حاصل تفکر ہو، ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آئیے سب مل کے پہلے درود شب جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الامی حبیب العال القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے مربی اور سرپرست ہیں۔ بیت المقدس کی دیکھ بھال اور وہاں ہونے والی تقریبات کے انتظام و انصرام کے لیے بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے متقی اور راست باز شخصیات کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام زہد و تقویٰ کی بنا پر معزز اور جلیل القدر بزرگ شخص تھے۔
حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے فرستادہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الانعام آیت نمبر 8، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ کارپینٹر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی معاش کے لیے بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ والدہ مریم یعنی حنا کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنی منت کے مطابق مریم سلام اللہ علیہ کو ہیکل کی نذر کر دیا۔ اس مقدس لڑکی کی کفالت لینے کے لیے قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا اور حضرت زکریا علیہ السلام مقدس لڑکی مریم سلام اللہ علیہ کے کفیل بن گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی الیشا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں۔ اس رشتے سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کم و بیش 120 سال۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے، 70، 90 اور 120 سال عمر بتائی گئی ہے، جبکہ ان کی زوجہ محترمہ کی عمر 98 سال بتائی جاتی ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کم و بیش 120 سال ہو چکی تھی، وہ لاولد تھے کیونکہ ان کی زوجہ بانجھ تھیں، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے حجرے میں بھی موسم پھل دیکھے اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ مریم سلام اللہ علیہ پر خدا کا یہ فضل و انعام ہے، تو ان کے دل میں شوق ہوا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے پاک باطن اولاد عطا فرما، تو حاجت مندوں کی دعا ضرور سنتا ہے۔ ہر باپ کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ میرے بعد کوئی میری وراثت کا حق پورا کرے اور بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تبلیغ کرے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ ایک روز آپ ہیکل میں عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور بشارت دی، تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور تعجب کے ساتھ فرشتے سے پوچھا، یہ بشارت کس طرح پوری ہوگی؟ فرشتے نے جواب دیا، میں یہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا کرے گا، حالات کچھ بھی پیش آئیں اللہ کے لیے ہر کام آسان ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دربار الہی میں عرض کیا، اے اللہ ایسا کوئی نشان عطا کر جسے معلوم ہو کہ بشارت پوری ہو گئی ہے۔ 3 روز کا روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نشانی یہ ہے جب تم 3 روز تک بات نہ کر سکو اور صرف اشاروں سے ہی اپنا مطلب ادا کر سکو تو سمجھ لینا کہ بشارت پوری ہو گئی ہے، لیکن تم ان دنوں میں اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا۔ چنانچہ جب وہ وقت آ پہنچا تو زکریا علیہ السلام خدا کی یاد میں اور زیادہ مشغول ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی اشاروں سے یہ حکم دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہ بشارت بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا باعث تھی، کیونکہ علم و حکمت اور نبوت کے امین حضرت زکریا علیہ السلام کے جانشین اور وارث کا دنیا میں ظہور ہونے والا تھا۔ کاف ہا یا عین صاد، اے پیغمبر تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر جو مہربانی کی تھی، یہ اس کا بیان ہے۔ جب ایسا ہوا تھا کہ زکریا نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا، اس نے عرض کیا، پروردگار میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، میرے سر کے بال بڑھاپے سے بالکل سفید ہو گئے ہیں، خدایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تیری جناب میں دعا کی ہو اور محروم رہا ہوں۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، بس تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک ایسا وارث بخش دے، ایسا وارث جو میرا بھی وارث ہو اور خاندان یعقوب کا بھی، اور پروردگار اسے ایسا کر دیجیو کہ پسندیدہ ہو۔ اس پر حکم ہوا، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ رکھا جائے، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں ٹھہرایا ہے۔ زکریا نے متعجب ہو کر کہا، پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میرا بڑھاپا دور تک پہنچ چکا۔ اللہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ ایسا کرنا
میرے لیے مشکل نہیں، میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا، حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس پر زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، آپ ایک نشانی ٹھہرا دیں۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ صحیح اور تندرست ہونے کے باوجود 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ پھر وہ حجرے سے نکلا اور لوگوں میں آیا، اور اس نے ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کی پاکی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ ریفرنس سورہ مریم۔ سورہ الانبیاء کی آیات 89 اور 90 میں اللہ فرماتا ہے ترجمہ، اور اسی طرح زکریا کا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، خدایا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو ہی بہتر وارث ہے، تو دیکھ ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، امید لگائے ہوئے اور ڈرے ہوئے دعائیں مانگتے تھے، اور ہمارے آگے عجز و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔ حجرے میں فرشتے کی آواز۔ اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی، کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے فضل سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بلا شبہ تو دعا سننے والا ہے۔ پھر جب زکریا حجرے کے اندر نماز قائم کیے ہوئے تھے، فرشتوں نے اس کو آواز دی کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو شہادت دے گا اللہ کے ایک کلمے کی، اور صاحب مرتبہ ہوگا، اور عورت کے پاس تک نہ جائے گا، اور نیکوکاروں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرا لڑکا کس طرح ہوگا جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجئے۔ فرمایا، یہ نشانی ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کرے گا، اور اپنے رب کی یاد میں بہت زیادہ اور صبح و شام تسبیح کر۔ ریفرنس سورہ آل عمران آیات 38 تا 41۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم بنی اسرائیل کو راہ حق پر چلنے کی تلقین کرتے رہے۔ آپ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے اور درست اور راست اعمال بتاتے، لیکن بنی اسرائیل اپنی بد اعمالیوں میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، اور ان پر پندو نساء کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے برعکس وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ بادشاہ یہود آس نے حکم دیا کہ آپ کو سنگسار کر دیا جائے۔ ایک دن جب آپ بیت المقدس میں تھے، قربان گاہ کے نزدیک بنی اسرائیل نے آپ کو گھیر لیا اور سنگسار کر دیا۔ انجیل برناباس۔ وہ وقت قریب ہے جب تم پر ان کا وبال پڑنے والا ہے، جن کو تم نے زکریا کے زمانے تک قتل کیا، اور جب زکریا کو ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ حکمت۔ بانجھپن ایک مرض ہے جو مرد و خواتین دونوں میں پایا جاتا ہے۔ بانجھپن کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پرائمری بانجھپن، نمبر 2 سیکنڈری بانجھپن۔ پرائمری بانجھپن پیدائشی ہوتا ہے، یعنی تمام تولیدی اعضاء موجود ہوں مگر بلوغت نہ ہو۔ تولیدی اعضاء کا مکمل نہ ہونے کا مطلب بچہ دانی میں کروموسومز داخل ہونے کا راستہ نہ ہو یا ٹیوب بند ہو۔ سیکنڈری بانجھپن، ٹیوبز کے رحم میں کسی قسم کا انفیکشن یعنی ورم، تیزابیت، درد کے ساتھ بے قاعدگی، ایام نہ ہونا، زنانہ ہارمونز ایسٹروجن، پروجسٹرون معمول کے مطابق نہ بننا، ذہنی ہیجان، اووا انڈوں کا نہ بننا، سنیاس یعنی عمر رسیدہ ہو جانا، ہارمونز نہ بننے کی وجہ سے تمام تولیدی اعضاء سکڑ جاتے ہیں اور تولید کے قابل نہیں رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک فرزند یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کے بانجھپن کا علاج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جیسا چاہے کر دیتا ہے۔ تصرف کا قانون۔ تصرف کا قانون یہ ہے کہ جب ایک ہی خیال پہ توجہ مرکوز ہو جائے اور یقین کی تکمیل ہو جائے تو چاہنا یا ارادہ
مظاہری صورت میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ فرد میں اگر شک کی بجائے یقین کا رخ غالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ہر حال اور قال میں یقین رکھتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنے وارث کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی اور فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 دن تک بول نہیں سکے گا اور تو اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کر۔ جب یہ نشان ظاہر ہوا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اور زیادہ عبادت شروع کر دی اور اپنے حواریوں سے بھی فرمایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کریں اور دعائیں مانگیں۔ 4320 منٹ، 3 دن رات، یعنی 4320 منٹ تک خاموشی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذہن اس طرف متوجہ رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4320 منٹ تک ان کا ذہن یقین کے ساتھ یہ بات دہراتا رہا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس خیال کی تکرار اور عبادت سے آپ کے بوڑھے جسم میں حرارت پیدا ہو گئی اور معطل تولیدی نظام بحال ہو گیا۔ ہم جب کوئی کام تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کامیابی اس لیے ہوتی ہے کہ یقین بجائے خود ایک بہت بڑی توانائی ہے۔ ہر انسان کے اندر روح کام کرتی ہے، روح نہ ہو تو جسم کی کوئی حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ روح اللہ کا امر ہے۔ یقین کی تکمیل کے ساتھ جب ذہن ایک نقطے پر قائم ہو جاتا ہے تو بندے کے اندر امر رب حرکت کرتا ہے اور بندے کے ارادے میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اور اب ہم چاہیں گے کہ یہ جو بہت ہی خوبصورت قصہ اور اس میں ہمارے لیے اتنے پوائنٹس ہیں، آپ اس حوالے سے ضرور بات کیجیے۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو دعا کی قبولیت کا ہمیں راز بتایا گیا ہے، یہ جو 3 دن کا روزہ ہے، اتنی اس میں باتیں ہیں، یا جو بھی آپ بات شیئر کرنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ جی انعام صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ تو بہن میرے ذہن میں 2-3 چیزیں آتی ہیں تو میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز پلیز۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے ماموں تھے، اور پھر ہم نے یہ بھی ڈیٹیلز قرآن کریم میں ملتی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام انہیں کی کفالت میں پلی بڑھی تھی اور ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور قرآن کریم میں خاص طور پہ 3 صورتیں جو ہیں، سورہ آل عمران کی آیا نمبر 38 سے 41، سورہ مریم کی جو پہلی 15 آیات ہے، اور پھر سورہ انبیاء کی آیا نمبر 89 اور 90 جو ہے، تو اس میں یہ جو آج ہم نے پڑھا کا کافی ذکر ہوا ہے۔ تو پہلی چیز جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی کیا چیز تھی جسے دیکھ کر ایک حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک دعا کی اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس کا حوالہ ہمیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 37 جو اس میں ملتا ہے۔ تو جب ہم اس پہ تفکر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ایک رزق کا ذکر ہے۔ اب جب زکریا علیہ السلام جو ہے اس رزق کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، وہ جسے چاہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ اب جب اس پہ آپ مزید ہم غور کرتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ رزق میں تو اولاد بھی شامل ہوتی ہے۔ جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جان چکے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اب ان کی کفالت میں بڑی تھی، ان کی نیکی کا، پاک بازی کا، پاک دامنی کا بھی پورا یقین تھا۔ اب جب یہ سمجھ آئی کہ یہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ دے سکتا ہے، تو ان کے دل میں ایک اولاد کے لیے خواہش پیدا ہوئی، تو رب کریم سے ایک وارث کے لیے دعا کی۔
अब दूसरी बात मैं दुआ के हवाले से करना चाहता हूँ, जिसकी तफसील जो है सूरह मरयम की जो शुरू की आयत उनमें है। तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर एक दुआ का अंदाज हमने सीखना हो तो ये अम्बिया कराम के जो किस्से हैं इनसे हम ये सीख सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो अंदाज हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनाया था वो बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर हम सीक्वेंस को देखते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले उन्होंने एक हम्दो सना बयान की, फिर रब करीम के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार किया, जो रब करीम ने उन पे इनामात कर रखे हैं, जो नेमतें कर रखी हैं, उनका इकरार किया। और इसके बाद जो असबाब की एक अदम मुआफ़क़त है उसकी निशानदेही की, अपनी कमज़ोरी का इजहार किया और रब करीम से दरख्वास्त की कि जनाब अपनी जनाब ख़ास से उन्हें एक ऐसा वारस अनायत करें जो मिशन के काम को आगे बढ़ाए। और फिर आखिर में आपने उस यकीन का भी इजहार किया कि रब करीम के हाथ में सब कुछ है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। अब तीसरी जो मज़े की बात है, इस दुआ के मांगने में उन्होंने जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया वो लफ्ज़ इंतहाई काबिल गौर है, और वो है जी वहाबा। तो वहाबा वो लफ्ज़ है जिससे वहाब का लफ्ज़ बनता है। अल्लाह करीम का एक सफ़ाती नाम है वहाब, और वहाब होता है कि सब कुछ देने वाला। हालांकि मांगने के लिए बात करें तो कुरान करीम में अती का लफ्ज़ भी है और कुरान करीम में अता का लफ्ज़ भी है। तो इसका मतलब ये है कि वहाब का लफ्ज़ जो है ये बहुत ख़ास है। और मुतालिया कुरान से हमें पता चलता है कि एक नहीं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही नहीं है बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी लफ्ज़ का वसीला बना के इसी को सामने रख के दुआ की थी। तो ये पूरा कंक्लूजन ये बनता है कि जब बज़ाहिर एक वसाइल जो हैं वो नाकाफ़ी हों या बज़ाहिर जो हालात हैं वो नामुवाफ़िक हों, तो उस वक़्त इस दुआ को, इस लफ्ज़ को सामने रख के आप दुआ कर सकते हैं। जिसकी एक मिसाल जैसे ज़करिया इस्लाम की मिसाल हमारे सामने थी कि वो ख़ुद भी बूढ़े हो चुके थे, ज़ौजा मोहतरमा जो वो बांझ थी। तो अल्लाह ताला ने जब उनकी दुआ कबूल फरमाई तो ज़ौजा मोहतरम को मोहतरमा को तंदुरुस्त कर दिया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को तवानाई स्टोर करने का 3 रोज़ा चुप का जो रोज़ा है ये रखने का नुस्खा अता फरमा दिया। फिर जैसे मैंने अर्ज़ की कि हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी ये बात मिलती है, तो एक बड़ी खूबसूरत दुआ है और सूरह इब्राहीम में ही है, आया नंबर 39 में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईला व इसहाका इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। हमद अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे दिए बुढ़ापे में इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, बेशक मेरा रब ज़रूर दुआ सुनता है। तो दुआ के साथ जो एक यकीन है ये एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, और यकीन एक्चुअली वो क़ुव्वत है जिसका जब हम ये आप मुतालिया कर रहे थे तो आपने देखा कि तसर्रुफ़ के कानून में भी यकीन का ही जिक्र मिला कि जब एक एक पॉइंट के ऊपर एक कंसंट्रेट करके पूरे यकीन के साथ आप कोई दुआ करते हैं वो दुआ भी कबूल होती है। अल्लाह का अमर जो है वो हरकत में आ जाता है और चीज़ें अदम से वजूद में आ जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया बहन। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त सारे के सारे आपके पॉइंट्स। बहुत शुक्रिया इनाम रहमान साहब। और जनाब हम चाहेंगे कि आप सब बात कीजिए, और जो भी इस टाइम आपको ख्याल अता हो रहा है आप उस पे बात कीजिए, कि मत सोचिएगा कि शायद आपकी बात की अहमियत नहीं है, शायद आप ये तो कोई बात ही नहीं है। ये भी मत सोचिएगा कि शायद आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं। जो ख्याल अता हो रहा है समझिए वो इस सेशन की अमानत है। आपको जो रिस्क अता हो रहा है उसे दूसरों के साथ हमें बांटना है, ये बस आपने सोचना है। तो जो भी सोच आए, जो भी इंस्पिरेशन आपको मिल रही है उसे शेयर कीजिए। 3 दिन ही क्यों, ये जो 3 दिन का रोजा था, ये चुप का रोजा, ये 3 दिन ही क्यों? हम चाहेंगे इस हवाले से भी बात कीजिए। ताज्जुब का इजहार क्यों किया हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें ये खुशखबरी सुनाई गई है, तो क्या वजह थी? हम चाहेंगे इस हवाले से भी आप बात कीजिए। और
اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی اصغر صاحب ویلکم. جی السلام علیکم. وعلیکم جیسے السلام. کہ سر جی نے ماشاءاللہ بہت تفصیل میں بات فرما دی ہے. میرے ذہن میں ایک نقطہ چل رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے جیسے پیچھے سبق میں پڑھا حضرت سمیل علیہ السلام کے وقت ان کے دونوں بیٹے جو تھے وہ نااہل ڈکلیئر ہو گئے تھے، جج تھے وہ. تو انہوں نے اپنا اللہ تعالیٰ کا جو وہ سسٹم آگے چلانے کے لیے بندہ ڈھونڈا، جس میں طالوت علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام تھے. اسی طرح ہم نے پیچھے بھی دیکھا، اب دانیال علیہ السلام نے عزیر علیہ السلام کی تربیت فرمائی. تو یہ ایک جو سسٹم ہے نبوت کا، اس کو جاری رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے زکریا علیہ السلام کی کہ آپ بیت المقدس کی دیکھ بھال فرماتے تھے، اور بی بی مریم علیہ السلام کے بھی آپ کفیل تھے، یعنی آپ کے پاس پورا علم تھا اللہ تعالیٰ کے قوانین کو کی آپ کو سمجھ تھی. لیکن یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بھائی بندوں سے ڈر ہے کہ یہ سسٹم میں خلل نہ ڈالیں، یہ جو رشد والا سسٹم ہے یہ رک نہ جائے، کہیں بیچ میں گیپ نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ جی مجھے آپ سے یہ درخواست ہے میرے مرشد میرے اللہ کہ مجھے ایسا بیٹا فرزند عطا فرمائیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یحییٰ کی بشارت کرتا ہوں، اس دنیا میں اس سے پہلے ایسا کوئی نہیں ملا، اور وہ عورتوں سے بھی دور رہے گا، یعنی اس میں کوئی خامی خرابی نہیں ہوگی، جو آپ اس کو ڈیلیور کریں گے وہ اس کو آگے لے کے چلے گا. تو ایک تو یہ نقطہ ملا. دوسرا نقطہ اس میں ملا کہ ایک ہی خیال پر یکسو ہو کر رہا جائے تو ارادہ جو ہے وہ مظاہرہ بن جاتا ہے. تو ہمیں مرشد پاک نے جو فرمایا ہے تصور شیخ کا مراقبہ کر کے بیٹھ جائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کھل جائیں گے. یقیناً یہ یقین ہمارے اندر داخل کیا جا رہا ہے. تو یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم جو کوتاہی کرتے ہیں مراقبے میں، اسباق میں، کلاسز میں، یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. خاموش ہونا کتنا ضروری ہے دعا کی خدمت کے لیے، اس حوالے سے بھی اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں. شبانہ الماس صاحبہ نے ہمیں چیٹ باکس میں میسج کیا ہے، السلام علیکم، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ توجہ اور یقین سے دعا کی جائے تو وہ ضرور. تو جناب اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بول کے کرنا چاہیں بہترین. جی مریم ارشد صاحبہ کیا؟ السلام علیکم. جی آپ ہی اس میں مجھے سر نام نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا. بس جو تھوڑا سا پوائنٹ مجھے ملا کہ ایک تو جیسے تعجب کی بات سے مجھے یہ فیل ہوا کہ اس یونیورس میں، اس پلینٹ میں کچھ بھی اگر ہے تو رب تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہمارا جو ذہن ہے وہ چیزوں کو لمیٹڈ کر دیتا ہے یا محدود دیتا ہے، یا ہم شک میں چلے جاتے ہیں. تو ادھر میں ایک بہت پیارے بابا ہیں، ان سے یہ بات سیکھی تھی کہ انہوں نے یہ بتایا تھا، ایک دفعہ ذکر کیا کہ کبھی بھی کوئی چیز اللہ کی جیسے ہم دیکھتے ہیں، مجھے جو سمجھ آئی کہ تعجب نہیں کرنا. اور اس میں بھی مجھے یہی فیلنگ آئی کہ جیسے ذکری علیہ السلام تعجب کر رہے تھے نا کہ کیسے ہوگا، میں تو مطلب جو ان کا عمر میری اتنی ہو گئی ہے اور بانجھ پن اور وہ سارا، تو تعجب کا اظہار تھا کہ کیسے ہوگا، کیسے لفظ آیا. تو تعجب نہیں، یہاں پہ آپ حیرت میں ضرور جائیں کہ واو امیزنگ، یہ ہو سکتا ہے. مجھے اس میں یہ سمجھ آتی ہے کیونکہ رب تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا. اور پھر یہاں پہ ایک اور پوائنٹ، جیسے چپ کا روزہ 3 دن، تو میں ویسے نیومرولوجی میں بھی دیکھ رہی تھی تو 9 اس میں وہ منٹس لکھے ہوئے ہیں نا، 4320 منٹ. تو آپ ان کو نا 4 + 3 + 2 + 0 کریں 1 تو ڈیجٹ 9 میں کا لے آئیں. فگر بنتا ہے. جی ہاں 9 5 اور 9 فگر بنتا ہے، 9 نمبر بن جاتا ہے اگر ان کو پلس کرے. تو میں نے ویسے کہیں نیومرولوجی میں کبھی پڑھا تھا کہ جو 9 کا فگر ہوتا ہے نا، وہ کسی پہلے والے سائیکل کو کلوز کرتا ہے اور نیو بگننگ کو ریپریزینٹ کرتا ہے نیومرولوجی میں. تو یہ ایک نیو بگننگ ہی تھی جو ہوئی. تو مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ 4320 منٹ بھی ایسے ہی نہیں تھے، یہ بابا نے ایسے ہی نہیں لکھا اس کے اندر کہ 4320 منٹ اتنا ایگزیکٹ فگر بتانے کا پیچھے حکمت ہی تھی. تو اور چپ کا روزہ یہ ہے کہ اب جو نیورولوجی ہے، نیورو سائنس جو ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پورے دن میں 2 گھنٹے بھی خاموش رہتے ہیں تو آپ کا برین نیو سیلز جنریٹ کرتا ہے. اور بہت پہلے یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ شاید برین میں جو ہمارے نیورونز ہیں، جو سیلز ہیں، وہ بس جامد ہیں، وہ اسٹیٹک ہیں، وہ نیو نہیں جنریٹ ہو سکتے. پر اب کی اسٹڈیز، نیو اسٹڈیز، ماڈرن سائنس، نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ صرف 2 گھنٹے پورے دن میں خاموش رہیں گے تو آپ کے برین کے نیو سیلز جنریٹ ہوں گے. نیو سیل جنریٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی میموری بہتر ہو سکتی ہے، آپ کا ہپو کیمپس جو آپ کا ڈیسیژن کرنے کا ہے، جو آپ کی اسکلز ابیلٹی ہے، اڈاپٹیبلٹی ہے، فلیکسیبلٹی ہے، وہ سب انکریز ہوگا. اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ سائنس، نیورو سائنس اب یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ کوئی اسکل اپنی یوز نہیں کرتے تو یہی نیورل پاتھس ہمارے برین کے ویک ہو جاتے ہیں. یہ ویک ہوتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ پھر باڈی پہ آتا ہے. اور چپ کے اس سے مجھے سائنس ادھر ملی، اور یقین والی بات میں بھی سائنس کا فیکٹر مجھے ملا کہ آج کل جس کو نیورو پلاسٹیسٹی کا کہتے ہیں، اسی سے ہی لنک کرتا ہے کہ اس میں تصرف کے قانون میں بابا نے بتایا کہ یہ شک کی وجہ یقین کا رخ غالب ہوتا ہے. اور وہ دیکھیں کیا کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ چلے گئے اور انہوں نے ذہن ایک ہی نقطے پہ مرکوز کر دیا اور کیا کہا کہ یقین کے ساتھ یہ بات دہراتے رہے. ریپیٹیشن، اینڈ اٹس آل اباؤٹ ریپیٹیشن. نیورو پلاسٹیسٹی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جو بات رپیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ چاہے منہ سے ادا نہیں کر رہے لیکن آپ کا ذہن خاموش نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں خیال ہر وقت کوئی نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے. اٹ مینس کہ آپ اپنے خیال میں جو چیز ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، اگر تو وہ نیگیٹو ہے تو وہ آپ کو نیگیٹو چیزوں کو ہی اٹریکٹ کر لے گی. اگر وہ پازیٹیو ہے تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی کو ایکٹیویٹ کر دے گی. یہی سائیکالوجی کہتی ہے، یہی سائیکیٹرسٹ ہمارے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں اس چیز پہ جو کہتے ہیں پازیٹیو افرمیشن. اور اب سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ سپلیمنٹس آپ کو اتنا اچھا ہیلدی نہیں کر سکتے جتنی آپ کی سیلف ٹاک ہے. جتنا آپ خود سے اچھی بات کریں گے نا کہ یس آئی کین ڈو دس، یس رب تعالیٰ از ود می، رب تعالیٰ کین ڈو ایوری تھنگ، اس شک کو یقین میں بدلنا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہم منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہاں جی بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے. پرابلم یہ آ جاتی ہے مجھ جیسے بندے کے لیے کہ خیال میں یقین نہیں ہوتا، خیال میں شک کا عنصر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. تو وہ جب ایلیمینیٹ ہوگا اور وہ جب یقین میں کنورٹ ہوگا تو پھر وہ یہاں پہ انہوں نے فارمولہ بتایا کہ رب تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، زبردست، ہمیشہ کی طرح. اچھا جی، ابھی مریم صاحبہ نے بات کی کہ یہ جو 4320 منٹ ہیں اور 9 ڈیجٹ کی بات کی کہ یہ کسی بگننگ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ کسی چیز کی کمپلیشن کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں؟ ہم چاہیں گے اس حوالے سے آپ بات کیجئے. کیا 3 دن کا مطلب کسی پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کا کوئی دورانیہ ہے؟ اگر اس حوالے سے کچھ آپ جانتے ہیں ضرور شیئر کیجیے گا. سیلف سجیسٹن میتھڈ کی جو بات ہوئی ہے، پازیٹیو افرمیشن کی بات ہوئی ہے، جیسے ہماری مائنڈ سائنسز کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ سے رات کو سونے سے پہلے ایک جملہ جو آپ اپنے اندر ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں. تو یہ جو تکرار جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس چیز کو پریکٹس کیا ہے؟ اگر آپ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. تعجب کی بات کی مریم صاحبہ نے، اور حیرت اور تعجب کا ایک ڈفرنس انہوں نے بیان کیا. کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب کرنا کوئی مزید سکون کی طلب تو نہیں تھا؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کے لیے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جو تعجب کا اظہار کیا ہے بشارت سننے پہ، تو کیا وہ مزید اللہ کی طرف سے کوئی تسلی یا سکون تو نہیں چاہتے تھے؟ کیا سمجھ آتی ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا. فائزہ صاحبہ کو ابھی ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے ایک ہینڈ ریس نظر آیا تھا، شاید ڈاکٹر صاحبہ تھی. ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ضرور بات کریں. جی فائزہ صاحبہ. السلام علیکم باجی. میں چھوٹی اور وعلیکم جلدی السلام. جلدی بات کروں گی. میں کہوں گی جو 3 دن کا دورانیہ کچھ اور بھی یاد دلاتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آئی تھنک 200 آیت ہے کہ حج کے دنوں میں بھی اپنے پروردگار کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو.
تو خاموش زبردست. رہنے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا لنک یہ کہ فرض کریں آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی بندہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے، آپ اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو آپ کی تسبیح رک جاتی ہے. تو آئی تھنک جو بات کرنے کا پروسیس ہے، تسلسل ہے، وہ لوگوں سے انٹریکشن یا جیسے ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آئی تھنک بات گھوم پھر کے وہاں آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن اور اللہ کی یاد اور لوگ ہیں یا بات ہیں وہ ڈسٹریکشن ہے. تو پھر سورہ بقرہ کی آئی تھنک 203 آیت میں بھی یہی ہے کہ اللہ کو ایز مچ ایز آپ یاد کرو، اور وہ بھی 3 دن ہی ہے شاید حج کے جو بولا گیا تھا. بس یہی ایام بات شیئر. تشریق، ایام جی جی تشریق، بس جی یہ. زبردست. زبردست، بہت شکریہ فائزہ صاحبہ. اچھا جی، تنویر انصاری صاحب نے میسج کیا ہے، خاموش رہنے سے ہمارے اندر نور والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جی بالکل، بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. اور انعام الرحمان صاحب نے میسج کیا ہے کہ 4320 دراصل 3 دن کا دورانیہ منٹ میں ہے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یس، کمپلیشن 2 جو 9 کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کمپلیشن کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور اس میں امید بھی ہے بہت بڑی. اور منزہ صاحبہ کہتی ہیں ڈیجٹ 9 ریپرزینٹس کمپلیشن اینڈ ڈیجٹ 1 از اے نیو بیگننگ. زبردست. اور مریم صاحبہ کہتی ہیں امپاسبل از آئی ایم پاسبل. اور شبانہ الماس صاحبہ، اور ایک دعا بھی بتائی گئی ہے نیک اولاد کے لیے اس میں. چلیں جی، زبردست. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سب کہیں نہ کہیں اپنا حاصل تفکر کسی نہ کسی انداز میں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور ہمارے اب سارے پارٹیسپینٹس جو خاموش ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ بات کیجئے، اور ہمارے وہ پارٹیسپینٹس بھی ضرور بات کریں کہ جو آج پہلی بار آئے ہیں یا آتے رہتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریحانہ افضل صاحبہ. جی، اس میں تھوڑا یہ بتانا تھا، جیسے ساری نام نے بہت اچھا بتا دیا پہلے. بھئی حضرت زکریا علیہ السلام جب دیکھتے تھے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل اور رزق، تو انہوں نے رزق بھی ظاہر ہے وہ اولاد جو ہے اور رزق کی سینس میں ہی آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے جب دیکھا نا حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ کی نشو و نما، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، اور وہ جو ان کی یہ بات ہے بھئی وہ عورتوں سے دور رہیں گے، یعنی ان کا اللہ نے نسلی سلسلہ روک دیا. بس یہ میں نے بتانا تھا. جی شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے نوٹس کیا کہ جب وہ دعا مانگ رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں اولاد کی خواہش کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے وراثت، وارث اور اس طرح کی باتیں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اگر ایک وارث مانگ رہے ہیں تو اس کا پرپس کیا ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ پرپس کیا ہے. جو ہمارے ہاں آج کل ہم اپنے کلچر میں دیکھتے ہیں پرپس کیا ہے، یہاں پہ وہی پرپس ہے یا مختلف کوئی بات نظر آتی ہے؟ جی تاجور سلطانہ صاحبہ، خوش آمدید. السلام علیکم. بس مجھے وعلیکم چھوٹی سی السلام. بات کہنی تھی کہ جی آپ بڑی سی بات کہیے. کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ایکچولی مطلب میرا یہ انالیسز ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دکھائے تاکہ ان کے دل میں وہ آلریڈی فیتھ اتنا ایگزیکٹلی. اسٹرانگ تھا، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک انہونی، ایک معجزے والی چیز جو کہ پاسبل نہیں ہے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہنا چاہیے، مشاہدے کے طور پہ دکھائی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں وہ فیتھ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوا. اور پھر جب انہوں نے وہ دعا اس اسٹرانگ فیتھ کے ساتھ مانگی ہوگی نا، وہ جو کہتے ہیں نا فوکسڈ اٹینشن، تو وہ ڈائریکٹ مطلب قبولیت کا درجہ پا گئی. یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ہی پلان تھا، لیکن اسے اسی طرح ایگزیکیوٹ کیا گیا. اور مجھے جو ایک بات اس میں نظر آئی ٹرو ٹرو. کہ ایک کسی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر عطا کیا، اپنی کوئی عطا کسی پہ ظاہر کی، جیسے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو دکھایا گیا، مطلب ان کو بے موسم کے پھل عطا کیے گئے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کا ریفرنس دے کے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب عطا کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں پر مطلب اپنے بھی اگر ارد گرد دیکھیں، تو اگر ہم کسی کو پاس کچھ دیکھتے ہیں اور پھر ہم خواہش کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا، بجائے اس کے کہ ہم حسد کریں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا ریفرنس دے کے ضرور مانگ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک، اور ایک میں اس میں جو ہب کا ورڈ ہے، جیسے انعام سر نے بھی کہا، جو یا وہاب اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے.
تو وہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک گفٹ دینے والا، کہ مطلب ہماری میں اب اپنی بات کر رہی ہوں کہ مطلب مجھے میری شکل یا میرے اعمال دیکھ کے نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ بس عطا کر دیتے ہیں. تو یہ کتنا خوبصورت ورڈ ہے کہ ہم اسے اپنی دعاؤں میں بھی شامل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت زبردست پوائنٹ. بعض اوقات ہمیں جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں لگتا نیچر ہمیں لیڈ کر رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، وہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ایسے کرو. اور بہت زبردست انداز میں آپ نے بتایا. تاجور سلطانہ صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. انعام الرحمان صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید. ہاں، بہت شکریہ بہن. میں چونکہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ جب آپ چپ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. جی میں جی چاہتا ہوں ہم پلیز. تھوڑا سا اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جو تصرف ایک آخری آپ نے ہیڈنگ کور کی تھی، تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. اور ایک جو پریکٹیکل جو تصرف دیکھا، میں نے کہا چلیں وہ بھی سب بہن میں سے شیئر کرتے ہیں. جی. تو دیکھیں، ہم عام طور پہ نا جو سب سے زیادہ ہماری انرجی خرچ ہوتی ہے وہ بولنے میں ہے. جی یہ آپ لوگ ایکسپیریمنٹ کر کے ایون دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روٹین میں سب سے زیادہ انرجی ہماری یہ بولنے میں. کبھی اگر آپ دیکھیں جب بچہ بول رہا ہے نا، تو اس کی ذرا کمر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے گا، بیک کے اوپر. تو یو ول ریئلائز کہ کہاں سے وہ وائبریشنس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتی ہیں، اور پھر تھرو دی ٹنگ جو ہے وہ ایک ورڈز بن کے، ایک آواز بن کے جو ہے وہ ایک فضا میں بکھرتی ہے. تو اس لیے کبھی آپ خاموش رہیں، یا پھر آپ نے دیکھوں گے گونگے اور گونگا آدمی جس کو ہاتھ ڈالتا ہے اسے لگ پتا جاتا ہے کہ ان کی گرپ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، اٹس انبلیویبل. تو خاموشی بیسیکلی، اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کے اندر روشنیوں کا ذخیرہ ہوتا جاتا ہے. زبردست. تو جب 3 دن کا یہ بتایا گیا، یہ دیکھیں یہ ایک نبی تھے، جی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی وہ رزلٹ 3 دن میں پروڈیوس کر سکیں. مے بی ہمیں تھوڑا سا زیادہ ٹائم چاہیے ہو، یہ پاسبل ہے. یہ تو جو صاحب پھر آپ کو نسخہ بتائیں گے، کوئی اللہ والا جو بتائے گا، وہ صحیح گائیڈ کر سکیں گے کہ بھئی 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، 5 دن کا رکھنا ہے، 10 دن کا رکھنا ہے، تاکہ جو ایکچوئل رزلٹ. تو پرپس کیا ہے کہ روشنیوں کا ذخیرہ. اب میں دوسری بات کہتا ہوں، پھر میں کچھ کروں گا کنیکٹ کرنے کی. دوسری چیز تھی تصرف. تو جی تصرف بنیادی طور پہ 2 طرح سے ہے. ایک تصرف ہے جو عام آدمی کرتا ہے. تو عام آدمی جو ہے وہ وسائل میں تصرف کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں، ایک جو فزیکل چیزیں ہیں ان میں تصرف کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل انسان نے جب وسائل میں تصرف کیا، یہ لوہا ہے، دیر نمبر آف میٹلز، تو کئی مشینیں بنا لیں، کل پرزے بنا لیے، موٹریں بنا لیں، ریل گاڑیاں بنا لیں، جہاز بنا لیے، بم بنا لیے. تو یہ سارا جو ہے یہ وہ فزیکل چیزوں میں تصرف ہے. دوسرا جو ہے، جو روحانی آدمی جو کرتے ہیں، وہ روشنیوں کا علم حاصل کرتے ہیں، اور ان روشنیوں کے علم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ، وہ بھی تخلیقات کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب امر ہوتے ہیں، صاحب امر روشنیوں میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. اب ان کے پاس وہ علم بھی موجود ہے، روشنیوں کا علم بھی، اور ان کے پاس کوانٹیٹیز کا علم بھی موجود ہے. تو جب یہ دونوں علم موجود ہوں، اللہ تعالیٰ رب کریم کا اذن بھی موجود ہو، تو پھر وہ جو سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں امر کی ڈیفینیشن دی گئی کہ اس انما کا امرہ اذا اراد شیئا ان یقول جی، له کن اس کا فیکون. امر یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اب میں ایک دفعہ سر ایک چونکہ وعدہ کیا تھا کہ جی ایک انسیڈنٹ بھی آپ لوگوں سے جی کوٹ کروں گا کہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس عظیمی جو ہے وہ قرآن کریم کے تفہیم کا بھی آپ کہہ لیں کہ بہت عرصہ، لمبا عرصہ تک جو ہے ایک ہر مہینے 2 دن کا سیشن ہوتا تھا. اور مختلف فرام ویریس پارٹس آف کنٹری جو ہیں لوگ آتے تھے پہنچنے. 2 دن وہاں پہ، ایک دن انہوں نے پڑھانا، پھر بتانا چلو بھائی جا کے غور و فکر کرو، دوسرے دن بلانا. ڈاؤن ہو گیا. اگر وہ واپس آئیں گے تو امید ہے کہ اپنی بات مکمل کر سکیں گے. اسد یوسف صاحب، آپ پلیز بات کیجئے، اور ہم چاہیں گے مختصر بات کیجئے گا.
جی ایسے یوسف صاحب. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी मैं ये नहीं शेयर करना चाह रहा था बात. कि वो बिल्कुल एक टाइम एंड स्पेस जो है उससे बिल्कुल कोई टाइम का अंदाज़ा भी उन्हें नहीं था। तो जब आधे घंटे बाद दोबारा सरफ जब ख़त्म किया गया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि आधा घंटा वो किसी और हालत में रहे जिसका उन्हें बिल्कुल एहसास भी नहीं था। तो ये एक तसरफ में बेसिकली होता है कि इसकी अगर इंग्लिश में आप ट्रांसफॉर्म करें तो ये एक इंड्यूस्ड इफेक्ट है कि साहिब तसरफ के जहन में जो चीज़ है वही चीज़ जिनके ऊपर वो तसरफ कर रहा है एक किस्म की मुंतबिक हो जाएगी और वो ताल से ताल ऐसे मिलेगी कि उसके इरादे में जो चीज़ है उसके अलावा किसी और तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। और जब तक साहिब तसरफ उस तसरफ को ख़त्म नहीं करेगा वो उसी हालत में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया. जबरदस्त आपकी शेयरिंग. जी ऐसे यूसुफ साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए. जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से हमने ये पढ़ा सुना कि बेमौसम फल, तो मुझे ये ख्याल आया कि जिस तरीके से हमारे बाबा जी कहते हैं कि टाइम एंड स्पेस जैसे लाशऊर में नहीं होता, तो जो वहां से रिस्क आता है तो देखो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि टाइम एंड स्पेस खत्म हो जाता है और बेमकसद भी जैसे जमीन पे एक टाइम के फल मिलते हैं लेकिन वहां पे हर एक चीज अवेलेबल होती है। और दूसरा मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जैसे हम हमारे अंदर शक पैदा होता है कि हम मुराकबे में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, कोशिश कर रहे होते हैं और नहीं हो पाते, ये इस किस्म के शक आते हैं। लेकिन इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे अंदर यकीन का एक नेक्स्ट लेवल बढ़ना चाहिए कि किस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र में अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। तो हम लोगों को भी इत्तिसाल के लिए अपने प्यारे नबी की ज़ियारत के लिए और मुराकबे में कामयाबी करने के लिए दुआएं मांगनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए और यकीन को बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। बेशक बहुत ज़बरदस्त आपकी बात. और रुबीना अशरफ कहती हैं कि बेशक अल्लाह जो चाहे वो हो जाता है. और उमामा साहिबा ने जो बात की बिल्कुल जी ऐसे ही है कि उन्हें हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास बेमौसमी फल दे के इंस्पिरेशन आई और उन्होंने भी यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी फिर अपने वारिस के लिए दुआ की है और अल्लाह ने फिर उन्हें महरूम नहीं रखा. और उन्होंने यही तो कहा था कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी महरूम रहा ही नहीं. शबाना अलमा साहिबा कहती हैं कि अल्लाह पाक जब कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं और फिर ज़हन में ख़याल आ जाता है अल्लाह की तरफ से दुआ का. बिल्कुल बजा फरमाया. और ये हकीकत यही है कि नेचर हमें गाइड भी कर रही होती है, सपोर्ट भी कर रही होती है. तो जनाब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े में 3 दिन की खामोशी महज़ एक ज़ाहिरी अलामत नहीं बल्कि इसके अंदर रूहानी तरबियत, दुआ का अदब और अल्लाह की कुदरत के कई असरार पोशीदा हैं. कुरान कहता है ज़करिया ने अर्ज़ किया ए मेरे रब मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमाया तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 रातें लोगों से बात नहीं कर सकोगे बावजूद इसके कि तंदुरुस्त हो गए. और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है 3 दिन तक सिवाय इशारे के. 3 दिन ही क्यों? अदद 3 का राज. कुरान और सुन्नत में अदद 3 बार बार आता है और ये अदद तकमील यानी कंप्लीशन, इस्तिक़रार यानी सेटलिंग और तब्दीली यानी ट्रांजिशन की अलामत है. आप देखिए कि 3 तलाकों में फैसला मुकम्मल हो जाता है. वुज़ू में 3 बार अज़ा धोए जाते हैं. दुआ तस्बीह इस्तिग़फ़ार अक्सर 3 बार किए जाते हैं. अगर हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के हवाले से देखते हैं तो वहाँ भी उन्हें 3 दिन दिए गए हैं. और जैसे कि ताजवर सुल्ताना साहिबा ने बात की थी कि अयाम तशरीक भी 3 ही हैं. हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हवाले से 3 दिन का जब हम देखते हैं तो पता चलता है दिल के यकीन को जमाने का ये वक्त था. दिल का यकीन जम रहा था, रासिख हो रहा था. गैब के वादे को दिल में रासिख करने का ये मरहला था. बिशारत को अंदर उतारने की मुद्दत अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बताया कि अब मामला दुआ से निकलकर कुदरत के मरहले में दाखिल हो चुका है. ये रोज़ा क्यों था? क्या वाकई रोज़ा था? ये आम फिक्ही रोज़ा यानी भूख प्यास वाला रोज़ा तो नहीं था बल्कि ये था सौमु समत यानी खामोशी का रोज़ा. ज़बान को बंद करना, दिल को अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ करना, दुनियावी गुफ्तगू से मुकम्मल किनारा कशी. ये रोज़ा जिस्म का नहीं ज़बान का, नफ्स का, तवज्जो का था. खामोशी का रोज़ा क्या होता है? खामोशी का रोज़ा ये है कि इंसान अपनी ज़बान को रोक ले, गैर ज़रूरी कलाम छोड़ दे और अंदर की दुनिया को
سننے لگے، کیونکہ جب زبان خاموش ہوتی ہے تب دل بولنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ سے کلام کر سکتے تھے، ذکر، دعا، تسبیح کر سکتے تھے، بس لوگوں سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی مخلوق کے ساتھ تعلق بند، خالق کے ساتھ تعلق مکمل۔ یہ خاموشی سزا نہیں، اعزاز تھی۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ خاموشی کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی، کوئی سزا نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے سوین، تم بالکل تندرست ہو گئے۔ یعنی زبان پر قفل تھا، دل پر نور تھا۔ یہ خاموشی دراصل اندر کے شور کو ختم کرنے اور وحی کے اشاروں کو محسوس کرنے کا ذریعہ تھی۔ اس خاموشی میں اصل پیغام کیا تھا؟ اصل پیغام یہ تھا، جب اللہ کسی دعا کو قبول کر لیتا ہے تو بندے کو پہلے خاموش کر دیتا ہے تاکہ وہ بولنے کی بجائے اللہ کے کام کو دیکھے۔ یہ 3 دن انتظار کی تربیت، شکر کی تیاری اور عاجزی کی تکمیل کے دن تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو 3 دن کی خاموشی اس لیے دی گئی کہ جب اللہ غیب سے فیصلہ فرما دے تو زبان بند اور دل سجدے میں چلا جائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے ہر قبولیت شور نہیں چاہتی، کچھ نعمتیں خاموشی میں اترتی ہیں اور بعض بشارتیں بولنے سے پہلے سننے کا ادب سکھاتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آپ سب کی شرکت کا بہت شکریہ، آپ سب کے حاصل تفکر کا بہت شکریہ۔ گروپ آپ کے لیے اوپن ہوگا، ہم چاہیں گے آپ اس میں بھی ضرور اظہار خیال فرمائیے گا۔ انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔